آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف ایک طاقتور سیاسی خاندان کی وارث ہیں بلکہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلی بن کر تاریخ رقم کر چکی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز شریف کی، جن کی زندگی کے وہ پہلو جن کے بارے میں عام لوگوں کو یا تو ادھوری معلومات ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر محض افواہیں گردش کرتی ہیں۔ آج ہم ان سب سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کہانی کا آغاز مریم کی پیدائش سے نہیں بلکہ اس محنت سے ہوتا ہے جو ان کے بزرگوں نے دہائیوں پہلے شروع کی تھی۔ شریف خاندان کی کامیابی کی بنیاد مریم کے پردادا میاں محمد رمضان نے رکھی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جب یہ خاندان ہجرت کر کے لاہور آیا تو انہوں نے لاہور کے علاقے چوک دلگرہ میں اسٹیل میلٹنگ کا ایک بہت چھوٹا سا کارخانہ لگایا۔ یہ وہ دور تھا جب وسائل کم تھے لیکن ارادے مضبوط تھے۔ مریم کے دادا میاں محمد شریف ایک انتھک محنتی انسان تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف کو نہ صرف کاروبار کی باریکیاں سکھائیں بلکہ انہیں سیاست کے خارزار راستوں پر چلنا بھی سکھایا۔ مریم نواز اسی مضبوط خاندانی ڈھانچے میں پروان چڑھیں۔ مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئیں اور آج ان کی عمر 51 سال کے قریب ہے۔ ان کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں روایت پسندی اور سیاست کا گہرا اثر تھا۔ بچپن سے ہی مریم ایک ذہین طالبہ تھیں اور ان کا اولین خواب ایک کامیاب ڈاکٹر بننا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لیا، لیکن وہاں کا سخت فوجی ڈسپلن اور مخصوص ماحول ان کی آزاد طبیعت کے مطابق نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل نہ کر سکیں اور بعد ازاں انہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا پہلو ان کی شادی ہے۔ کیپٹن محمد صفدر، جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے اے ڈی سی کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں تعینات تھے، اپنی پرکشش شخصیت اور نظم و ضبط کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ مریم اور صفدر کی ملاقاتیں وزیر اعظم ہاؤس کی راہداریوں میں شروع ہوئیں، جو آہستہ آہستہ ایک گہری رفاقت اور محبت میں بدل گئیں۔ اس وقت مریم کی عمر محض 16 سے 17 سال تھی۔ اگرچہ اس رشتے پر خاندان کے اندر کافی بحث ہوئی اور کئی طرح کے تفضات بھی سامنے آئے، لیکن آخر کار دونوں کی شادی کر دی گئی۔ آج بھی سیاسی مخالفین اس شادی کے گرد کئی فرضی کہانیاں بناتے ہیں، لیکن حقیقت ان دیواروں کے اندر ہی رہی جہاں یہ رشتہ استوار ہوا۔ مریم کی شخصیت سازی میں ان کی والدہ بیگم کلثوم نواز کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلثوم نواز، جو خود برصغیر کے مشہور زمانہ گامہ پہلوان کی پوتی تھیں، ایک نہایت باوقار اور دلیر خاتون تھیں۔ انہوں نے اس وقت پارٹی کی کمان سنبھالی جب نواز شریف جیل میں تھے اور کوئی دوسرا باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مریم نے سیاست کے کٹھن داؤ پیچ اپنی والدہ کی انگلی تھام کر ہی سیکھے، اور آج ان کے لہجے میں جو گھن گرج ہے وہ دراصل ان کی والدہ کی تربیت کا عکس ہے۔ مریم نواز نے باقاعدہ سیاست کا رخ 2011 میں کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ پس پردہ شریف ٹرسٹ اور تعلیمی اداروں کے معاملات سنبھال رہی تھیں۔ 2013 کے انتخابات میں جب مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی تو مریم کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ پہلی بار بڑے پیمانے پر میڈیا اور کیمروں کے سامنے آئیں۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کا فیشن اور ان کی خود اعتمادی نے بہت جلد انہیں نوجوانوں میں مقبول بنا دیا۔ لیکن اصل امتحان 2017 میں پاناما کیس کی صورت میں سامنے آیا، جس نے پوری پاکستانی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد جب پورا خاندان عدالتوں اور مقدمات کی زد میں تھا، مریم نواز نے فرنٹ لائن پر آ کر اپنے والد کا مقدمہ لڑا۔ 2018 کے انتخابات سے عین پہلے جب ان کی والدہ لندن میں بستر مرگ پر تھیں، مریم نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور اپنی والدہ کو آخری بار دیکھ کر اپنے والد کے ساتھ پاکستان واپس آ کر گرفتاری دے دی۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کی کال کوٹھڑیوں میں وقت گزارا اور کئی ماہ تک اپنے بیمار والد سے دور رہیں، لیکن ان کے سیاسی بیانیے میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پنجاب کے کونے کونے میں اپنی جماعت کو دوبارہ زندہ کیا۔ سال 2024 مریم نواز کے لیے فتح کا سال ثابت ہوا، جب انہوں نے نہ صرف لاہور سے الیکشن جیتا بلکہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلی بن کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سیاست کے علاوہ مریم نواز کئی بڑے صنعتی اداروں کی مالک بھی ہیں، جن میں چوہدری شوگر ملز اور حمزہ سپننگ ملز شامل ہیں۔ ان کی شخصیت کے کئی رنگ ہیں،
وہ جہاں ایک سخت غیر سیاستدان ہیں، وہیں انہیں مائکرو بلاگنگ اور گلوکاری کا بھی شوق ہے۔ ان کے بیٹے جنید صفدر کی آواز کا جادو بھی سوشل میڈیا پر اکثر سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مریم نواز کا سفر ایک شہزادی سے لے کر ایک قیدی اور پھر ایک طاقتور حکمران تک کا سفر ہے۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ عزم اور مستقل مزاجی سے انسان نہ صرف اپنے خاندان کی وراثت کو سنبھال سکتا ہے، بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی بدل سکتا ہے۔